السلام علیکم. پاک ٹی وی 24 کے ساتھ میں ہوں شاہد اکنواز. اس وقت تحریک انصاف پروٹیسٹ کر رہی ہے الیکشن کمیشن کے خلاف. ہمارے ساتھ منورٹی ونگ کی وائس پریزیڈنٹ موجود ہے. پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے. میم, ڈی چوک کو پورا سیل کر دیا گیا, ریڈ زون سیل کیا گیا کنٹینرز لگا کر. کیا ڈر تھا بیسیکلی, اور کیا واقعی 25 مئی کے واقعات دہرانا چاہتا تھا رانا ثناء اللہ, یا کیا چیز تھی؟ بالکل اس کی ہمیشہ سے یہی کوشش ہے. وہ آپ کو پتہ ہے اس کے اندر مجھے لگتا ہے جیسے جرمز ہیں, اینٹی ہیومن ہے, وہ انسان نہیں ہے وہ, ٹھیک ہے. اس کو کوئی پتہ نہیں. جیسے پہلے لانگ مارچ میں اس نے شیلنگ کی, جیسے ایکسپائرڈ شیلز یوز کیے گئے, ہم بھی وہاں پہ موجود تھے پوری رات. اس طرح سے جنگ کا سما تھا, ایسے لگ رہا تھا کہ ہم عراق یا اس کا وہ دیکھ رہے ہیں, سین دیکھ رہے ہیں. تو یہ ابھی بھی اس کو بہت زیادہ خوف تھا. تو جتنے مرضی یہ 6 کنٹینرز لگا لیتا, لیکن دیکھیں پتہ کیا ہے, جو ہمارے لیڈر ہیں وہ بہت وائز ہیں, وہ بہت عقل مند ہیں, ٹھیک ہے. انہوں نے یہ دیکھا کہ اس وقت کتنا لوگوں کا نقصان ہوا, کتنے لوگوں نے سفر کیا اس کے لیے, اور ان کو یہ کنفرم تھا کہ لوگوں نے آنا ہی آنا ہے, ٹھیک ہے. میں نے کال کیا تو لوگوں نے آنا ہی ہے, اور اس نے اپنی جو رانا ثناء اللہ ہے اس نے اپنی حرکتوں سے باز نہیں آنا, ٹھیک ہے. اس لیے انہوں نے لوگوں کی سیفٹی کے لیے یہ جو پلان چینج کیا, اور ہم نے یہاں پر پرامن پروٹیسٹ کیا. آپ نے دیکھا ہوگا آج میڈیا میں بھی وہ چیز چلائی گئی ہے, ویڈیو چلائی گئی ہے, جیسے جواد صاحب جو ان سے وہ وہاں پہ ہے. تو ایون کہ اتنے اچھے اور بڑے لوگوں کو بھی انہوں نے جو ہے وہ اندر نہیں جانے دیا. ان کا وہ بالکل خالی ہاتھ تھے, لیکن ان کو جو وہ روکا جا رہا تھا کہ جی آپ نے اس سائڈ پہ نہیں جانا, اس سائڈ پہ نہیں جانا. خان صاحب تو کا یہ نام ای سی ایل میں ڈالنے کی تجویز دی گئی ہے. کیا مقاصد نظر آ رہے ہیں آپ کو وفاقی حکومت کے, جو کہ صرف اسلام آباد کی حکومت ہے؟ میں آپ کو بتاتی ہوں, یہ ہے کہ صرف اور صرف لوگوں کو ڈیٹریکٹ کیا جا رہا ہے, ٹھیک ہے. انٹینشنز اور اٹینشن چینج کر کے ان کی, تو یہ پیچھے سے اپنے مفادات کو پورا کرنا چاہ رہے ہیں, ٹھیک ہے. یہی ان کے ہیں پروپیگنڈاز ہیں. جیسے انہوں نے جو آئی ایم ایف سے جو معاہدے ہیں وہ کیے ہیں, لوگوں کا دھیان دوسری سائڈ پہ لگا کے یہ پیچھے سے ان کو کاٹنا شروع کر دیتے ہیں. تو اب دیکھیں آگے کیا اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. انشاءاللہ جو ہوگا اچھا ہی ہوگا. اچھا, آج مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ جمعیت علماء اسلام کو غیبی اللہ کی مدد ہوتی ہے, ہم کس چیز کا الیکشن کمیشن میں ساتھ دیں؟ عدالتی حکم واضح موجود ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا فیصلہ ایک ساتھ کیا جائے. کیا وجہ ہے, کون بیک ڈور بیٹھا ہے الیکشن کمیشنر کے کندھے پہ؟ دیکھیے, مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ وہ خود بھی کنفیوز ہیں اس چیز کے لیے, کہ اب وہ ایک دلدل کے اندر دھس چکے ہیں جہاں سے ان کا نکلنا جو ہے وہ مشکل ہے. یہ کہتے ہیں ان کی غائبی امداد ہوتی ہے اللہ کی طرف سے, کیا آسمان سے ان کے لیے نوٹوں کی گٹیاں گرتی ہیں؟ ایسا نہیں ہوتا. جہاں پر اب دیکھیں اتنے اوورسیز ہیں باہر, وہ سب جو ہے وہ خان صاحب سے محبت کرتے ہیں, وہ اپنے پیسے یہاں پہ انویسٹ کریں. اگر آپ کو سپورٹ کرنا چاہوں, مجھے آپ کا ویژن اچھا لگے, میں آپ کو سپورٹ کرنا چاہوں, تو وہ میرا پرسنل میٹر ہے, وہ میں کسی اس میں نہیں جا رہی ہوں. دیکھیں کتنی تنظیمیں ہیں جو کہ لوگوں کو فری آف کاسٹ جو ہیلپ کر رہی ہیں. تو اگر یہ نظریہ عمران خان صاحب کا جو ہے لوگوں کو پسند آتا ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ اکیلے ہیں, ٹھیک ہے, ان کے پاس کوئی باہر سے وہ چیزیں نہیں آ رہی, لیکن لوگ ان کو ہیلپ کرنا چاہتے ہیں. تو اس طرح سے فنڈ آتے ہیں. یہ نہیں ہم یہ کہیں کہ آسمان سے اوپر سے گٹیاں گر رہی ہیں, یا اوپر سے ڈالرز جو ان کی بارش ہو رہی ہے, ایسی چیز نہیں ہوتی. یہ صرف اور صرف ان کے جو ہے نا وہ پروپیگنڈاز ہیں, ان کے ڈرامہ ہے. میں یہ کہوں گی کہ فضل الرحمان جو بکواس کرتا ہے, لوگوں کی بہنوں بیٹیوں کو تتلیاں کہتا ہے, اس کو شرم نہیں آتی. یہ اس کی ورڈز جو ہے نا انتہائی گندے ہوتے ہیں. اس کو کوئی شرم نہیں ہے کہ یہ مذہبی رہنما ہوتے ہوئے کس طرح کی لینگویج استعمال کرتا ہے. تو اس کو اس طرح سے چیزیں نہیں کرنی چاہیے. پھر یہ کہتا ہے کہ میں زمین اور آسمان جو وہ گرم کر دوں گا. تو یہ اس طرح کی نا, اس کا مجھے لگتا ہے اوپر کا کھانا خالی ہے اور اس کا دماغ چل گیا ہوا ہے.